بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 1 کا سطو تمرین پڑھیں گے، جس میں ہم حمزہ استفہامیہ اور ام کا استعمال سیکھیں گے کہ ہم حمزہ استفہامیہ اور ام کا استعمال کس طرح کریں گے عربی جملوں میں۔ تأمل المثالین، جو تأمل کا معنی ہے تأمل، سوچ و فکر کرو، غور و فکر کرو، مثالین دو مثالوں میں۔ ثم کون، کون یکون تکوین کا معنی ہے بنانا، پھر بناؤ، جملاً جملے، مثلہما ان دونوں جیسے، جو مثالیں ہیں نیچے ان دونوں جیسے جملے بنانے، من الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات میں سے۔ المثال الاول، پہلا مثال، امن الہند انت ام من پاکستان، کیا آپ ہندوستان میں سے ہیں یا پاکستان میں سے ہے۔ یہاں جو حمزہ ہے استفہامیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور ام کا استعمال ہوتے یا کہہ ام استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے کہ آپ پشاور میں سے ہو یا اسلام آباد میں سے ہو، تو اس کے لیے عربی میں حمزہ استفہامیہ اور ام استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا مثال ہے اطبیب انت ام مہندس، کیا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو۔ ابھی جو نیچے کلمات ہے، الفاظ، ان سے اسی طرح جملے بنانا ہے۔ پہلا مثال ہے انت مجتہد کسلان، انت کا معنی ہے آپ، مجتہد محنتی، کسلان سست۔ ابھی اس طرح جملہ بنانا ہے انت مجتہد ام کسلان، انت مجتہد ام کسلان، کیا آپ محنتی ہو یا سست ہو۔ ہیا الصین الیابان، اہیا من الصین ام من الیابان، کیا وہ ایک عورت چین سے ہے یا جاپان سے ہے۔ انتی استعمال ہوتا ہے مخاطب مؤنث کے لیے، اے ضمیر ہے، مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ طبیبہ لیڈی ڈاکٹر، ممرضہ نرس۔ انتی طبیبۃ ام ممرضہ، کیا آپ لیڈی ڈاکٹر ہو یا نرس ہو۔ ہم ایک ضمیر ہے جو استعمال ہوتا ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ ہم نصارہ کو کہا جاتا ہے، یہود کو کہا جاتا ہے۔ ہم نصارہ ام یہود، کیا او نصارہ ہے یا یہودی ہے۔ ہذا اسم اشارہ ہے، اس کے بارے میں ہم جو پچھلے ویڈیو وغیرہ اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہذا اسم اشارہ ہے جو استعمال ہوتا ہے مذکر قریب کے لیے، مذکر مفرد قریب کے لیے۔ ہذا مسجد مدرسہ، ہذا مسجد ام مدرسۃ، کیا اے مسجد ہے یا مدرسہ ہے۔ ہذہ یہ بھی اسم اشارہ ہے جو استعمال ہوتا ہے مفرد مؤنث قریب کے لیے۔ سیارۃ المدیر، محتمم کا گاڑی۔ سیارۃ المدرس، استاذ کا گاڑی۔ ہذہ سیارۃ المدیر ام سیارۃ المدرس، کیا اے محتمم کی گاڑی ہے یا استاذ کی گاڑی ہے۔ انت استعمال ہوتا ہے مخاطب مذکر مفرد کے لیے۔ انت متزوج، متزوج کا معنی شادی شدہ۔ عزب اے غیر شادی شدہ کو کہا جاتا ہے۔ انت متزوج ام عزب، کیا آپ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہو۔ ہن یہ بھی ضمیر ہے جو استعمال ہوتے ہیں جمع مؤنث غائب کے لیے۔ ہن او سب عورتیں۔ خالاتک، خالات اے خالاتن کی جمع ہے، خالہ کو کہا جاتا ہے۔ عماتن، عمتن کی جمع ہے جو پھوپھی کو کہا جاتا ہے۔ ہن خالاتک یکی ام عماتک یا عماتک، اگر یہاں پر جو کا ہے اے مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے تو کا پڑھیں گے، اگر مؤنث مخاطب کے لیے استعمال تو کی پڑھیں گے۔ کیا وہ سب آپ کے خالے ہیں یا پھوپھیاں ہیں۔ ہوا اے بھی ایک ضمیر ہے جو استعمال ہوتے ہیں مفرد مذکر غائب کے لیے۔ پاکستان، ایران، پاکستان ملک کا نام ہے، ایران بھی ملک کا نام ہے۔ ہوا من پاکستان ام ایران ام من ایران، کیا او پاکستان سے ہے یا ایران سے۔ بیتک، بیتک آپ کا گھر۔ بیتکی اگر کا پر کسرہ پڑھیں گے تو اے کا کی کس کے لیے استعمال ہوگا، مفرد مؤنث مخاطب کے لیے۔ کا پڑھیں گے، کا پر فتح پڑھیں گے تو مفرد مذکر مخاطب کے لیے۔ بیتک قریب
قریب نزدیک، بعید دور. ابیتک قریب ام بعید، کیا آپ کا گھر نزدیک ہے یا دور ہے. آج اس سبق پر اکتفا کریں گے، آئندہ ویڈیو میں ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.